اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا ان الباغی اذا اطلق مال العادل او نفسه ولا منعت له یضمن وكذلك سائر الاحکام یلزمه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ یہ جو دوسرا جہل چل رہا ہے نا، وہ بات پہنچی تھی کہ یہ پہلے سے کم درجے کا ہے، لیکن چونکہ وہ جب کہ ہے مسلمانوں سے یا ان سے جو منسوب ہوتے ہیں اسلام کی طرف جی، تو لازم ہے ہمیں مناظرہ کرنا اس سے اور اس کو الزام دینا، اور ہم اس کی تاویل فاسد کے ساتھ عمل نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ درمیان میں ہے، اور ہم کہتے ہیں اسی پر عطف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک باغی نے جب ضائع کر دیا مال عادل کا، یا ضائع کر دیا عادل کے نفس کو، مار دیا، اور باغی کے لیے وہاں لشکر کوئی نہیں ہے، تو ضامن ہوگا وہ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ باغی نے جب عادل کا مال ضائع کر دیا یا عادل کا نفس ضائع کر دیا، اور وہاں عادل کا کوئی لشکر نہیں ہے، تو نا عادل کا نہیں، باغی کا لشکر نہیں ہے، تو یہ باغی ضامن ہو۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ مقابلے میں تھے، پھر وہ ضامن نہیں ہوتے، پڑا مسئلہ جی۔ اور اسی طرح باقی احکام بھی لازم ہوں گے اس کو، اور اسی طرح باقی احکام بھی لازم ہوں گے اس کو۔ استعان کریں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ۔ اور پھر دوبارہ، اور جب ہو صاحب ہوا اور باغی ان سے کہ نہیں چھوڑا جائے گا اس پر جس کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، تو لازم ہے اس پر جو بھائی بل یلزم علیہ جی، بلکہ لازم کریں گے ہم، اور پس نہیں عمل کریں گے ہم اس کی تاویل فاسد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک باغی نے جب ضائع کر دیا مال عادل کا یا اس کی جان کو ضائع کر دیا اور نہیں ہے کوئی لشکر باغی کے لیے، تو ضامن ہوگا۔ یعنی جب ضائع کر دیا باغی نے عادل کے نفس کو یا عادل سے مراد ہے جو امام حق کے ساتھ ہے، یہ مراد ہے، درا حال کے باغی حلال سمجھنے والا ہے، بے تاویل اس تاویل کے ساتھ کہ بھئی یہ جو عادل ہے نا یہ باشر الذنب ہے، کیا ہے؟ باشر الذنب ہے، ذنب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، اور جو باشر الذنب ہوتا ہے وہ، اور کافر جو ہے حلال ہے قتل کرنا اس کا، اور یہ باغی نے توجیہ کی، تو پس یہ تاویل فاسد ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یعنی ہم اس کی یہ بات نہیں مانیں گے جی۔ پس نہیں حکم کریں گے ہم عادل کے نفس کی اباحت کا، عادل کے مال کی، عادل کے حق میں اس باغی کی تاویل کے ساتھ، بلکہ واجب ہوگا باغی پر زمان جب کہ نہ ہو باغی کے لیے مانع، یعنی قوت اور لشکر، مانع جمع مانے کی، اور جیش جی بے منع کرتا ہے، اور تدفع الخصم، تب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اور باغی کے لیے اگر مانع متحقق ہو کہ اس کا لشکر موجود ہے، تو پھر ساکت ہو جائے گی اس سے ولایت الالزام بالدلیل حسن بھی، اور پس واجب ہوگا عمل اس کی تاویل فاسد کے ساتھ۔ عمل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ بن جائیں گے، یعنی اس پر یہ ہوگا، پس نہیں مواخذہ کیا جائے گا نفس کی زمان کا اور
مال کی ضائع توبہ کے بعد جب پکڑے گئے توبہ کر لی تو انہوں نے بغاوت کے زمانے میں جو مسلمان مارے تھے یا مال لوٹا تھا تو اس کی زمان کوئی نہیں ہے. سنیں ہی اس کی بکیس لے سمجھو. جیسا کہ نہیں مواخذہ اہل حرب سے اس کے ساتھ اسلام لانے کے، مثلا کافر جو ہیں انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی، مال ضائع کر دیا، کتنے مسلمان شہید کر دیے، بعد میں وہی کافر اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد ان سے پچھلا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے قذافی شرح. اسی طرح باقی احکام لازم ہے اس کو، یعنی جیسا کہ واجب ہے نا اس باغی پر زمان، اسی طرح واجب ہیں احکام وہ کہ لازم ہوتے ہیں مسلمین کو، اس لیے کہ یہ باغی مسلم ہے یا مدعی الاسلام ہے، اور الزام کی ولایت کس پر، یہ احکام لازم کرنے ہیں، یہ ولایت باقی ہے کس پر، باغی پر بھی. آگے سمجھیں. پس چلو جی. اور ہم کہتے ہیں بے شک باغی جب ضائع کر دے عادل کا مال یا چلو جی اس کی جان کو اور نئی لشکر باغی کے لیے تو زمان لیا جائے گا باغی، اور اسی طرح باقی احکام لازم ہوں گے باغی کو. وَكَذَلِكَ جَعْلُ مَنْ خَالَفَ فِي اجْتِهَادِهِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَمِلَ بِالْقَرِيبِ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى خِلَافِ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ لَيْسَ بِعُذْرٍ أَصْلًا. چلو جی توجہ کرو میں. اور اسی طرح جاہل اس شخص کا جس نے مخالفت کی اپنے اجتہاد کرنے میں، کس کی مخالفت کر دی، کتاب اللہ کی یا سنت مشہورہ کی علماء شریعت سے. جی کیا کھجاکھنا. اور اسی طرح جہل اس بندے کا جس نے مخالفت کی اپنے اجتہاد کرنے میں کتاب اللہ کی یا سنت مشہورہ کی علماء شریعت سے. یہ دوسری قسم چل رہی ہے ابھی. بسم اللہ. یا عمل کیا اس شخص نے غریب من السنت پر، کتاب کے خلاف یا سنت مشہورہ کے خلاف. کیا کہ جی یا عمل کیا اس نے غریب من السنت پر، کتاب کے خلاف یا سنت مشہورہ کے خلاف. تو یہ جو اس کا جہل ہے نا جی، یہ جہل مردود ہے، باطل ہے، نہیں عذر بالکل. ہاں جی یہ جہل اس کا مردود باطل ہے، نہیں ہے عذر بالکل. مثل الفتویٰ بغیر امہات الاولاد، جیسا کہ فتویٰ دینا امہات الاولاد کی بے کا کہ ام ولد کی بے جائز ہے، جیسا کہ فتویٰ دینا امہات الاولاد کی بے کا کہ یہ جائز ہے. اگے وحل متروک التسمیۃ عامداً، اور فتویٰ دینا کہ آمدن بھی اگر تسمیہ چھوڑ دے مسلمان تو ذبیحہ حلال ہے. جی فتویٰ دینا کہ آمدن مسلمان تسمیہ چھوڑ دے تو یہ حلال ہے. والقصاص بالقسامت، اور قصاص قسامت کے ساتھ، تفصیل اس کی جزئی آ رہی شرح میں. اور فتویٰ دینا فتویٰ دینا کہ قسامت کے سبب سے قصاص واجب ہو جاتا ہے، اور بشاہد و یقین، اور مدعی کے پاس ایک گواہ ہے تو مدعی سے ایک گواہ اور مدعی سے قسم لے کر اس کا فیصلہ کر دینا، اس کا فتویٰ دینا. یہ مختلف. کیا کہ جی اور جیسے فتویٰ دینا کہ مدعی کے پاس ایک گواہ ہے اور ساتھ قسم لینا اور اس پر فیصلہ کرنا. وقضا. اچھا جی وقضالک یعنی مثل جہال صاحب ہوا کے اور باغی کے. یہ تیسرا آ گیا. جہل ہے اس کا جس نے مخالفت کی اپنے اجتہاد میں کتاب کی یا سنت مشہورہ کی علماء شریعت سے. یا عمل کیا اس نے غریب من السنت پر، کتاب کے خلاف پر یا سنت، تو اس کا یہ جہل مردود ہے، یعنی جیسا کہ جہل باغی کا اور صاحب ہوا کا
وہ عذر نہیں ہے، عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اسی طرح جہل ان کا بھی باطل ہے، نہیں ہے عذر بالکل. سمجھے ہی؟ ہن مثالاں دیکھیں. جیسا کہ فتویٰ دینا بے بے امہات الاولاد، گئے ہیں داود اصفہانی اور ان کے تابع ام الولد کی بے کے جواز کی طرف دلیل پکڑتے ہوئے. اس کے ساتھ جو روایت کیا امام ابو داود نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیچ لیتے تھے امہات الاولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد پر، اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ہم کیا کر لیتے تھے؟ الحدیث. اور دلیل پکڑی ہے اس کے ساتھ کہ ام الولد مملوکہ بالیقین ہے، اور ارتفاع المملوکیت بالولادت، ولادت کی وجہ سے اس کی مملوکیت اٹھ گئی ہے. یہ بات مشکوک ہے، یقیناً لونڈی ہے تو لہٰذا جب لونڈی ہے تو بیچ سکتا ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ مخالف ہے سنت، اور وہ سنت مشہورہ یہ ہے کہ بے ام الولد کی لا یجوز، وہ جیسا کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس سے. آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنے رجل کی لونڈی رجل سے تو پس یہ موتاقا ہے ان دوبر من ہو او بعدہ. جی تو اس کے بعد یہ کیا ہے؟ آزاد ہے. جی تو جب آزاد ہے تو بیعت نہیں ہو سکتی، بیع ہوگی تو پھر پوری لونڈی بن گئی. رواہ الدارمی. اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ جون سی ولیدہ لونڈی، جون سی ولیدہ جنے اپنے سید سے مولا سے تو پس نہیں، پس بے شک نہ بیچے مولا اس کو، نہ ہبہ کرے اس کو، اور نہ وارث بنائے اس کا کسی کو. جی اور وہ نفع حاصل کرتا رہے اس سے، پس جب فوت ہو جائے گا تو یہ حرہ ہو جائے گی. رواہ مالک فی موطا ہے. پس آثار جو دلالت کرتے ہیں ام الولد کی بے کے منع پر یہ مشہور ہیں، اور تلقی کی ان کی قرن ثانی نے قبول کے ساتھ، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پس، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں فإنہ، کیونکہ انہوں نے فرمایا حدیث کے آخر میں جناب جابر نے کہ پس جب آئے جناب عمر تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا ام الولد کی بے سے تو ہم رک گئے. جی تو اگر یہ منسوخ نہ ہوتا تو صحابہ پاک رکتے تو نہ، کہتے بھی کیوں رکیں جی. رواہ ابو داود. اور یہ صریح ہے اس بارے میں کہ نہیں پہنچی تھی خبر نسخ کی اکثر لوگوں کی طرف. پس جب آیا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کثیر ہو گیا تعامل الناس اس میں، تو آپ نے تو متنبع کیا ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخ پر، تو پس وہ رک گئے اس سے. پس یہ اب مخالف ہے سنت مشہورہ کے، اور جب سارے جو رک گئے اب فتویٰ دینا یہ کیا اجماع کے خلاف ہے. وحل متروک تسمیت عامدن، عطف ہے اس کا بے امہات الاولاد، با ساتھ لگے گی بابی ہلے. اور تاکہ گئے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متروک التسمیہ عامدان کے حل کی طرف، کہ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے مسلمان ذبح کرتے وقت تب بھی حلال ہے. تمسک کیا انہوں نے بقول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مومن شخص کے قلب میں ہوتا ہے. اور قیاس کرتے ہوئے متمسکن و قیاسن، قیاس کرتے ہوئے متروک تسمیہ ناسین پر، چونکہ ناسین کا تسمیہ تو ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو تم نے عامدن کے بارے میں کہا ہے یہ بات مخالف ہے کتاب کے. وہ کتاب کون سی؟ وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ،
اور قیاس ناسی پر یہ صحیح نہیں ہے، وہ تو بھول گئے، عامد کو ناسی پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ والقصاص بالقسامت سمجھا جائے، پس جب پایا گیا رجل مقتول کسی محلے میں اور نہیں معلوم اس کا قاتل، تو قسم لیے جاتے ہیں 50 رجل اہل محلہ سے۔ پس جب قسم دے دیں تو اہل محلہ پر اس کی دیت لازم ہوتی ہے، اور جو انکار کرے قسم دینے سے اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ، اور نہیں واجب قصاص کسی حال میں، ہمارے نزدیک قصاص واجب نہیں ہے، دیت ہوگی جب قسمیں دے دیں گے۔ نہیں وقال شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ اذا کان ہناک، جب کہ ہو وہاں لوث یعنی علامت القتل لکھا نہیں بریکٹ، اچھا چلو، یعنی وہاں علامت القتل موجود ہو، کوئی زخم شخم موجود ہے، کوئی زخم موجود ہے، تو قسم لیے جائیں گے اولیاء 50 قسمیں، جو اس کے اولیاء ہیں نا کیا کریں گے وہ 50 قسمیں نہیں ہیں، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے لیے دیت کا مدعا پر، جی برابر ہے کہ ہو یہ ہو آمدن، برابر ہے کہ آمدن ہو دعویٰ، یا یہ جو دعویٰ کیا انہوں نے، وہذا قولہ الجدید، اور قول قدیم میں کہ جب قسم دیں گے وہ کہ انہوں نے کیا کیا، انہم کہ انہوں نے قتل کیا اس کو آمدن، تو اب اس کے لیے کیا ہو، ان کے لیے قصاص ہے۔ وابی کالا مالک و احمد، اور اگر انکار کریں اولیاء قسم سے تو قسم لیے جائیں گے کون، تو پس جب عالم اللہ قسم دیں گے، یعنی یہ جو ہے نا پہلا بھی قاتل وہ ایسا نہیں بھئی یہاں لوگ جنہوں نے قتل کیا ہے اس کو انہوں نے آمدن قتل کیا ہے، یہ گواہی دیں گے اس کے ورثاء اولیاء، تب محلے والے جو ہے نا وہ گرفت میں آئیں گے جی۔ اور اگر انکار کر جائیں اولیاء قسم دینے سے تو قسم لیے جائیں گے کون، پس جب قسم دیں گے تو وہ، اور اگر انکار کریں گے تو حکم لگایا جائے گا ان پر دیت کا۔ ھذا تحریر المذہبین، یہ شوافع کا تھا جی۔ بہرحال دلہ ان کی مذکور ہے مطولات میں، اور ہر ایک یجہل الآخر فیما خالفہ، اور کہتا ہے کہ وہ انہو کیا کہ جی ہاں تجہیل کرتا ہے دوسرے کی اس میں کہ جس کی وہ، اور کہتا ہے کہ میں کیونکہ وہ دوسرا جو ہے وہ کیا سنت کے مخالف ہے جی۔ اچھا جی، اور قضا بے شاہد و یمین، پس امام شافعی رحمہ اللہ جائز رکھتے ہیں قضا بے شاہد و یمین کو دوسرے شاہد کی جگہ، جی جب کہ نہ ہو مدعی کے لیے شاہد آخر، عمل کرتے ہو اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس کے ساتھ، ہم کہتے ہیں سونے ہو یہ بات، یہ فیصلہ مخالف ہے کتاب کے، وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک فرمایا ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یا بوجہ حدیث مشہور کے یہ مخالف ہے تمہارا فتویٰ، وہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا البینۃ علی والیمین علی، تو یمین تو من انکارہ کی طرف ہے، مدعی کی طرف تو یمین ہے ہی کو نہیں ہے، روایت اس کے مخالف ہے وہ، رواہ البیہقی بسند صحیح و احمد فی مسند و مسلم، اور اس میں یہ ہے کہ لیکن یمین جو ہے وہ، پس ان مسائل میں اور ان کے نظائر میں اگر اعتماد کرے مخالف قیاس پر جی، تو پس اس نے عمل ہے یہ اس کی طرف سے بالاجتہاد کتاب اور سنت کے خلاف کے ساتھ، اور تو لہذا یہ قبول نہیں ہے،
اور اگر اعتماد کرے خبر پر تو پس وہ عمل ہے اس کی طرف سے غریب من سنت کے ساتھ کتاب اور سنت مشورہ کے لہذا کل ذالک جہل لا یصلح قضا فی غایت التحقیق۔ چلو جی میرے کچھ لگ دیا۔ اور اسی طرح جہل اس شخص کا جو مخالفت کرے اپنے اجتہاد میں کتاب کی یا سنت مشورہ کی علماء شریعت سے، من علماء شریعت تعلق من کے ساتھ ہی کہ وہ من کون، یعنی علماء شریعت سے جو ہیں، ظاہر ہے یہ جو فقہا سارے ایک دوسرے کی مخالفت ہے تو وہ علماء شریعت سے ہی ہیں سارے، یا عمل کرے غریب میرا سنت پر کتاب کے خلاف یا سنت مشورہ کے خلاف، تو یہ جو جہل ہے مردود ہے، باطل ہے، نہیں ہے عذر بالکل۔ جیسے فتویٰ دینا امہات الاولاد کی بیع کا، اور جیسے فتویٰ دینا متروک التسمیہ آمدن کی حلت کا، اور جیسے فتویٰ دینا قصاص بالقسامت کا، اور جیسے فتویٰ دینا ایک شاہد اور یمین کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مدعی کے حق میں۔ جی شابہ جی۔ اور اسی طرح جہل اس بندے کا جو مخالفت کرے اپنے اجتہاد میں کتاب کی یا سنت مشہورہ کی، یعنی علماء شریعت، یا عمل کرے غریب من سنہ کے ساتھ کتاب کا یا سنت مشہورہ کے خلاف پر، مردود ہے یہ جہل، مردود ہے، باطل ہے، نہیں ہے عذر بالکل۔ جیسے فتویٰ دینا امہات الاولاد کی بیع کا، یا فتویٰ دینا متروک التسمیہ عامدن کی حلت کا، اور فتویٰ دینا قصاص بالقسامت کا، یا فتویٰ دینا فیصلہ کرنے کا شاہد اور یمین کے ساتھ۔ بس سالے سے۔ اور تیسری قسم ہے، پیچھے کیا تھا، کتنی قسم کا جہل ہے؟ تیسری ہے جہل جو صلاحیت رکھتا ہے شبے کی، جلدی کر۔ تیسری قسم ہے جہل جو صلاحیت رکھتا ہے شبے کی، وَهُوَ الجہل فی موضع الاجتہاد الصحیح او فی موضع الشبہۃ۔ بس، اور وہ جہالت ہے اجتہاد صحیح کی جگہ میں، ہاں، اور وہ جہالت ہے اجتہاد صحیح کی جگہ میں، یا جہالت ہے شبے کی جگہ میں، یا جہالت ہے شبے کی جگہ میں۔ پھر ایک بار اگے اگے المحتجم اذا افطر على ظن ان الحجامة فطرته لم تلزمه الكفارة، فطرت ہو، جیسا کہ کسی نے پچھنے لگوائے، حجامہ کرایا، تو جب کہ افطار کر دیا اس نے اس ظن پر کہ حجامہ نے روزہ اس کا توڑ دیا ہے، تو نہیں لازم آئے گا اس کو کفارہ، اس کو کیا کہے؟ پچھنے لگوائے جبکہ اس نے افطار کیا اس ظن پر کہ حجامہ، پچھنے لگانے کے بعد روزہ توڑ دیا اس ظن پر کہ حجامت نہیں توڑتی، حجامے نے روزہ اس کا توڑ دیا ہے، نہیں توڑتی، توڑ دیا، یہ ظن ہوا تو تب توڑا، بعد میں کہ نہیں توڑتی تو پھر تو حمدن ہو گیا کہ اس ظن پر کہ ان الحجامۃ فطرت ہو، کہ اس کے حجامے نے روزہ ختم کر دیا ہے، جی تو نہیں لازم اس کو کفارہ۔ جواب دیا ہے نا کہ اس کو کفارہ لازم نہیں، صرف قضا لازم ہے، جتنے زہر تک کم ٹھنڈا ہو گیا، لأنه جہل فی موضع الاجتہاد، اس لیے کہ یہ جہل ہے اجتہاد کی جگہ میں، اس لیے کہ یہ جہل ہے اجتہاد کی جگہ میں۔ ومن زنا بجاریت والدہ علی ظن انہا تحل له لم یلزم الحد لأنه جہل فی موضع الاشتباہ، اور وہ بندہ جس نے زنا کیا اپنے والد کی جاریہ کے ساتھ اس ظن پر کہ ابے دی چیز پتر واسطے حلال ہے، اس ظن پر کہ یہ والد کی جاریہ حلال ہے میرے لیے، بیٹے کے لیے، تو اس نے زنا کر دیا نا، تو نہیں لازم اس بیٹے پر حد، اس لیے کہ یہ جہل ہے اشتباہ کی جگہ میں۔ ہاں جی۔ اور وہ شخص جس نے زنا کیا اپنے والد کی جاریہ کے ساتھ اس ظن پر کہ وہ حلال ہے اس کے لیے، تو نہیں لازم اس پر حد، اس لیے کہ یہ جہل ہے اشتباہ کی جگہ میں۔ او بے خود رو ونو سال دسی جہل ہے جو صلاحیت رکھتا ہے شبے کی، ایسا شبہ جو گرانے والا ہے حدود
اور گرانے والا ہے ان کو کہ وہ عقوبت کے معنی میں ہیں۔ اور یہ جو جہالت ہے یہ دو قسم ہے، یہ ایک ان دو کی جہالت اجتہاد صحیح کی جگہ میں، کس میں؟ وہ کیا ہے اجتہاد صحیح کیا ہے؟ اور وہ اجتہاد صحیح یہ ہے کہ ہو مقام مجتہدین کے اجتہاد کی جگہ کا، کہ وہاں مجتہدین کا اجتہاد موجود ہے، اور نہ ہو منصوص علیہ کوئی نہیں ہے، صرف مجتہدین کا اجتہاد وہاں موجود ہے، اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ ہو اجتہاد مخالف کتاب کے اور نہ، اور یہی مراد ہے کس کے ساتھ؟ جو اجتہاد کے ساتھ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد صحیح۔ پس جہل اس جگہ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جہل نہیں ہے مخالف کس کے، اور رائے جو ہے وہ تو محتمل ہوتی ہے کہ شاید یہ حق پر ہو یا یہ حق پر ہو، اور اس میں تو رائے میں خفا ہوتا ہے، سنیں، برخلاف و صورت کے جب کہ محل کیا ہو، اس پر کتاب و سنت موجود ہو، کیونکہ نہیں عذر اس کے لیے جہالت کے سبب سے بوجہ اس کی کوتاہی کے نس طلب کر کے تم اپنے حکمت لگا۔ اور دوسری صورت او فی موضع شبہات، او فی موضع شبہات، اور ثانی جہل ہے ایسی جگہ میں کہ نہ پایا جائے اس میں اجتہاد، نہ پایا جائے، اور لیکن وہ موضع الاشتباہ ہو تو یہ بھی جہل صحیح ہے بطور عذر، اس لیے کہ یہ بھی خفا اور مثال جی، جیسا کہ محتجم جب روزہ ختم کر دیا اس نے اس زن پر کہ حجامے نے اس کا روزہ ختم کر دیا تو نہیں لازم اس کو، اس لیے کہ یہ جہل ہے اجتہاد کی جگہ میں، یہ نظیر ہے نو اول کی صورت اس کی یہ ہے کہ روزے دار نے پچھنے لگوائے رمضان میں، پھر غالب آیا اس کے زن پر کہ اس کا روزہ تو فاسد ہو گیا کس کے سبب سے، تو پھر اس نے 5 پراٹھے نال کولا دਹੀਂ دا تک گیا، فافطر آمدن بعد الحجامت، تو پس افطار کر دیا آمدن بعد حجامہ کے، تو نہیں لازم اس بندے پر کفارہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محل موضع ہے اجتہاد صحیح کا، اس لیے کہ امام مزاحی رحمہ اللہ تحقیق گئے اس کی طرف کہ حجامہ ختم کر دیتا روزے کو بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افطر الحاجم اب ان کی یہ دلیل ہے، اور ہماری دلیل وہ ہے کہ جس کو روایت کیا امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اور آپ کے علاوہ نے، وہ یہ ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حالانکہ سرکار محرم تھے، سرکار نے پچھنے لگوائے، حالانکہ سرکار روزے دار تھے، روزہ ختم نہیں کیا، ومن زنا، اور وہ جس نے زنا کیا اپنے والد کی لونڈی کے ساتھ اس زن پر کہ وہ لونڈی حلال ہے بیٹے کے لیے، تو نہیں لازم اس کو، اس لیے کہ یہ جہل ہے اشتباہ کی جگہ میں، یہ نظیر ہے نوثانی کی، اور موضع اشتباہ شبہ، اور وہ یہ ہے کہ ولد نے زنا کیا اپنے باپ کی لونڈی کے ساتھ اس زن پر کہ یہ لونڈی حلال ہے بیٹے کے لیے، تو پس نہیں واجب اس پر، اور وجہ ایتھے کی شبہ پہ گیا، اس لیے کہ املاک جو ہیں وہ متصلہ ہوتے ہیں بین کہ کون نہیں ہوتے ہیں، اور منافع بھی ان دونوں کے درمیان دائر ہوتے ہیں، ولہٰذا اسی لیے تو نہیں جائز گواہی ایک کی باپ کی بیٹے کے حق میں تو بیٹے کی خلاف ہے، حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی باپ بیٹا ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اصول فروع، پس بسا اوقات اشتباہ ہو گیا ولد پر اس بات کا کہ لونڈی جب کہ ہے حلال باپ کے لیے
تو ہوگی حلال باپ کی، جز کے لیے بھی حلال ہوگی، جیسا کہ جائز ہے نفع حاصل کرنا دو میں سے ایک کا دوسرے کے، بیٹا باپ کے مال سے اور باپ بیٹے کے سنیں ہی تو لہذا اس پر حد، لیکن بہرحال اگر بیٹا جی ارشاد فرمائے کہ زن کیا میں نے کہ وہ لونڈی باپ کی مجھ پر حرام ہے لیکن میں پھر بھی باز نہیں آیا، تو فایو حدو کی جان اس بات کو کہ شبہ جو گرانے والا ہے حد کو، وہ شبہ دو قسم پر ہے، ایک ان کا شبہ فی الفعل، کیا، اور اس کا نام ہے شبہ اشتباہ، اس لیے کہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظن کرنا اس چیز کو جو نہیں ہے دلیل، اس کو ظن کرنا کہ یہ اے شبہ اشتباہ، اور ضروری ہے اس میں ظن سے تاکہ متحقق ہو جائے، جیسا کہ یہ صورت مذکورہ جو بھی پڑھی ہے، اور اسی قسم سے ہے وتی کرنی اپنی زوجہ کی لونڈی سے، اپنی ماں کی لونڈی سے وتی کرنی ہل کے زن پر کہ بیوی تو میاں دا کٹھا عرش ہے، ماں پتر تو بھی مال کٹھا جی، اس پر۔ دوسرا ہے شبہ فل، اور اس کا نام ہے شبہ تو دلیل، اور وہ یہ ہے کہ پائی جائے دلیل نافی للحرمت، جی فی ذات ہی پائی گئی ہے باوجود تخلف دلیل نافی کے حکم میں، ایک باوجہ معنی کے نافی ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے حکم نہیں ہے، اور یہ نو نہیں موقوف کس پر، یا زن ہو یا نہ ہو کم ٹھیک ہے، اب الٹی جیسا کہ وتی کرنی باپ کی اپنے بیٹے کی، کیونکہ باپ کو حد اگرچہ ڈیڈی جان کے علم تو انہا حرام علیہ کہ وہ مجھ پر، تب بھی اس کو، اس لیے کہ وہ شے جو اثر کرتی ہے شبہ میں وہ دلیل شرعی ہے، وہ کیا ہے، وہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، انت و مالو کا لے ابی کا ورواہ ابن ماجہ بسند صحیح، نس کی اس پر ابن قطان اور منذری اور طبری نے اصغر میں اور بہقی نے دلائل النبوہ میں، اور وہ قائم ہے باوجود علم، اگرچہ وہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک حرام ہے پھر بھی دلیل تو قائم ہے کہ فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، تو پس وہ دلیل اثر کرے گی کس میں، پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ نسب، وہ لونڈی ہوگی حاملہ، اس نے بچہ دیا، ڈیڈی جان کہتے ہیں یہ میرا ہے، تو نسب اس سے، اور ہو جائے گی وہ لونڈی ام ولدہ ڈیڈی جان کی، اور مصنف رحمہ اللہ نہیں در پہ ہوئے اس قسم کے در پہ او مانا ہوئے، اور تیسرا جہل ہے جو صلاحیت رکھتا ہے شبہ کی، اور وہ جہل ہے اجتہاد صحیح کی جگہ میں یا شبہ کی جگہ میں، منع کر، اور تیسری قسم جہل ہے جو صلاحیت رکھتا ہے شبہ کی، اور وہ جہل ہے اجتہاد صحیح کی جگہ میں یا شبہ کی جگہ میں، اور جیسے پچھنے لگوانے والا جب کہ روزہ توڑ دیا اس نے اس ظن پر کہ حجامہ نے اس کا روزہ توڑ دیا ہے تو نہیں لازم اس کو کفارہ، شابہ جیسا کہ وہ شخص جس نے پسنے لگوائے جبکہ اس نے روزہ توڑ دیا اس ظن پر کہ حجامہ نے توڑ دیا اس کا روزہ، تو نہیں لازم اس کو کفارہ، اس لیے کہ یہ جہل ہے اجتہاد کی جگہ میں، اور وہ بندہ جس نے زنا کیا اپنے والد کی لونڈی کے ساتھ اس ظن پر کہ لونڈی حلال ہے بیٹے کے لیے، تو نہیں لازم اس کو حد، اس لیے کہ یہ جہل ہے اشتباہ کی جگہ میں، جی جہل ہے اجتہاد کی جگہ میں، اور وہ شخص جس نے زنا کیا اپنے والد کی لونڈی کے ساتھ اس ظن پر کہ لونڈی حلال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ یہ جہل ہے اجتباہ کی جگہ میں، بنو رابع جہل یصلح عذرا وهو جهل من أسلم في دار الحرب فإنه يكون عذرا له في الشرائع لأنه غير مقصر
لخفاء الدلیل وقت اور 9 رابع جہل ہے جو صلاحیت رکھتا ہے عذر بننے کی ارشاد. اور 9 رابع جال ہے جو صلاحیت رکھتا ہے عذر بننے کی. کس کی؟ عذر بننے کی. اور وہ جہل ہے اس شخص کا جو اسلام لایا دار الحرب میں. جی. اور 9 رابع وہ جال ہے اس شخص کا جو اسلام لایا دار الحرب میں. کیونکہ وہ ہوگا عذر، یہ دار الحرب میں اسلام لایا نا جی، تو دار الحرب ہوگا عذر اس کے لیے شرائع میں. جی. دار الحرب ہوگا عذر اس کے لیے شرائع میں، اس لیے کہ وہ نہیں ہے کوتاہی کرنے والا. اس لیے کہ وہ نہیں کس میں؟ شریعت پر عمل کرنے میں. کیوں؟ بابا جا دلیل کے خفا، کہ ابھی پڑھے گا تو سمجھ آئے گی کرنا کیا ہے. جی. جی اس بابا. لیے کہ وہ نہیں کوتاہی کرنے والا بوجہ خفائے دلیل کے. اور 9 رابع جہل ہے جو صلاحیت رکھتا ہے عذر بننے کی، اور وہ جہل ہے اس شخص کا جو اسلام لایا دار الحرب میں اور اس نے نئی ہجرت کی ہماری طرف دار الاسلام کی طرف. کیونکہ یہ ہوگا عذر اس کے لیے شرائع میں، یعنی جیسے صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ تفریح، حتیٰ کہ اگر ٹھہرا رہا دار الحرم میں اسلام کے بعد 2 4 10 سال اور نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا بوجہ عدم علم کے دونوں کے وجوب کے، تو جب دار الاسلام میں آئے گا تو نہیں واجب اس پر ان دونوں کی قضا کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہے کوتاہی کرنے والا. کیوں؟ بوجہ دلیل کے. وہ دلیل کی ہے اور وہ خطاب ہے. کیا ہے؟ خطاب ہے. کیوں؟ بوجہ نہ پہنچنے خطاب کے دار الحرب میں اس مسلمان تک حقیقتاً سما کے ساتھ، اور نہ تقدیراً کس طرح بالافادہ و شہرت. اس لیے کہ دار الحرب نہیں ہے محل کس کا؟ بے محل شہرت لحکام الاسلام. تو پس ہوگی جہالت اس کی بالخطاب، کہ اس کو خطاب نہیں پہنچا تو اس کی یہ جہالت کیا ہوگی؟ عذر ہوگی. پس نہیں مواخذہ کیا جائے گا اس کے ساتھ. اور 9 رابع جہالت ہے جو صلاحیت رکھتی عذر بننے کی، اور وہ جہل ہے اس شخص کا جو اسلام لایا دار الحرب میں. کیونکہ یہ دار الحرم میں اسلام لانا ہوگا عذر اس کے لیے شرائع میں، اور یعنی احکام میں، اس لیے کہ وہ مسلم نہیں ہے کوتاہی کرنے والا بوجہ دلیل کے خفا کے. جی. اور 9 رابع جال ہے جو صلاحیت رکھتا ہے عذر بننے کی، اور وہ جال ہے اس شخص کا جو اسلام لایا دار الحرم میں. کیونکہ دار الحرم میں اسلام لانا ہوگا اس کے لیے عذر شرائع میں، یعنی احکام ہے، اس لیے کہ وہ نہیں ہے کوتاہی کرنے والا بوجہ دلیل کے.